السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفوس کا تزکیہ کرنے، لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ۔ ابن عباس کہتے ہیں وَيُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا تاکہ دنیا کو شرک سے پاک کیا جا سکے۔ تربیت یہ کتابوں سے نہیں ہوتی، بلکہ کتابوں کے ساتھ اشخاص کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ الحکمۃ من ارسال رسول کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو صرف بھیجنے پر اکتفا نہیں فرمایا، کتابیں اتارنے پر اکتفا نہیں فرمایا۔ جب تک انسان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہ ہو اس وقت تک اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، لہذا رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے رسولوں کو بھی بھیجا اور ان کی خاص تربیت فرمائی بقول عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خاص طور پر تربیت فرماتا اور اپنے اولیاء کی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت میں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ آپ کی تربیت کی جو ترتیب ہوتی ہے اس ترتیب کو بھی مد نظر رکھنا امت کے مربیوں کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مختلف تنظیمیں، تحریکیں نوجوانوں کی، عورتوں کی، خواتین کی، بچوں کی تربیت لگے ہوئے ہیں، مگر تربیت کا وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا تھا۔ لہٰذا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، چند دنوں پہلے احادیث پڑھ رہا تھا، ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے، ہم عمر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو اللہ کی نبی ہم کو سب سے پہلے ایمان سکھاتے۔ ترتیب سنیے تربیت کی، سب سے پہلے آپ ایمان سکھاتے، بعد میں قرآن سکھاتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تربیت نبوی کا منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی جائے، بعد میں قرآن کی تلاوت، اس کے بعد ارکان اسلام سب سکھا سکتے ہیں۔ اور خود ابن عمر کی حدیث میں کیا ہے؟ ارکان اسلام سے پہلے سب سے پہلا جو رکن ہے وہ بتایا گیا شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اسی وقت صحیح ہوتے ہیں جب بندے کا عقیدہ صحیح ہو اور وہ مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عقیدہ سکھاتے، ایمان کو بٹھا دیتے، بعد میں قرآن سکھاتے، تو کیا ہوتا؟ ماشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوتا۔ مگر تمہارے اوپر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، دیکھو ابن عمر پیشن گوئی کر رہے ہیں، ایک ایسا وقت بھی تمہارے اوپر آئے گا کہ تم قرآن کو پہلے سکھاؤ گے، بعد میں عقیدے کو سکھاؤ گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ شروع سے آخر تک بندہ پڑھے گا مگر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا قرآن آج پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم پہلے دی جا رہی ہے، مگر عقیدے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو سب سے پہلے عقیدے کی تربیت تک توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت کا منہج ہمیں اپنے مکاتب میں، اپنے مدارس میں، اپنے اسکولز میں، LKG UKG بچوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ عقیدے کو صحیح کریں، بعد میں آپ قرآن سکھائیں، یہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا مکتب میں جو تعلیم ہوتی ہے ان اساتذہ سے میری التماس ہے، میری درخواست ہے کہ آپ سب سے پہلے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، یہ نہ بتاؤ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پرسوں ایک مکتب میں گئے تو وہاں چھوٹی کتاب عقیدے کے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں موجود ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو شیخ تو بالکل جواب دینے لگے جو آدمی اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود، اس کافروں میں کوئی شرک ہی نہیں، اس کی کافروں میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لہذا بچوں کو بچپن ہی سے عقیدے کی خرابیاں سکھائی جائیں تو وہی چیزیں کیا ہوتی ہیں اور ادھر بیٹھ جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ اور ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بچے والدین کے پاس امانت ہوتے ہیں، ان کے خواہشات پاک ہوتے ہیں، لطیف جذبات ہوتے ہیں، احساسات جو ہے بہت اچھے پاک ہوتے ہیں، لہذا بچپن میں جو چیز بٹھائیں گے وہ نقش کی طرح بیٹھ جائے گی، پتھر کی طرح۔ لہذا اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کر رہے ہیں لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو لہذا تمام تنظیموں و تحریکوں کے
کارکنان سے ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کریں. یہی کام نبیوں نے کیا تو ماشاءاللہ رزلٹ نکلا. تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کی، لڑکوں کی، بچوں کی، عورتوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے عقائد کی اصلاح ضروری ہے، بعد میں تلاوت قرآن. اگر آپ اس نبوی ترتیب کو الٹیں گے تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم تربیت میں سب سے پہلے عقیدے کو توجہ دیں، بعد میں ایمان کی طرف توجہ، بعد میں جو ہے ہم قرآن سکھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو مکاتب میں، مدارس میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اس میں نبوی منہج کو اپنا توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.